الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اکابر علماء کرام، سٹیج پر موجود بزرگان ملت، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، طلباء عزیز، اور اس مجلس میں جن طلباء کے اعزاز میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور آپ کے عزیز و اقارب، دین دوست اور اسلام پسند مسلمان، جس نسبت کے وجہ سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنائے۔ یقیناً جن طلباء کے اعزاز میں آج جامعہ کی طرف سے یہ سالانہ تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، کہ ملک خداداد پاکستان میں بسنے والے یہ مسلمان قوم اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے ان مدارس میں داخل کرتی ہے، اور پھر طویل تعلیمی سلسلے کے بعد اساتذہ کرام کی انتھک کوششوں کے بعد طلباء کے اس اخلاص کے بعد جب ان کے تعلیمی سفر کا اختتام درس نظامی کی صورت میں اور حفظ قرآن کی صورت میں تکمیل کو پہنچتا ہے، تو پھر ایک مسئول اور ذمہ دار کی حیثیت سے جو ایک روحانی سکون ملتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا، جامعہ کی انتظامیہ کا، اکابر علماء کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ان کی محنتوں کا پھل ان کے سامنے دستار سجائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امانتوں کو جو آج آپ کے سپرد کی گئی ہیں یا کی جائیں گی، ان امانتوں کی لاج رکھنے کی توفیق آپ کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے خطے کی اور بالخصوص پاکستان کے اندر جامعات میں سالانہ تقریبات کا
انعقاد طلباء کے اعزاز میں کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج پاکستان کے دینی مدارس جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں، ان میں تیار ہونے والے حفاظ کرام کی تعداد 70 اور 80 ہزار کے درمیان ہے، جو ہمارے ملک کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر درس نظامی میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد اس سے الگ ہے، جو 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ طلباء اور طالبات تک پہنچ جاتی ہے حفاظ کرام کے ساتھ۔ ہمیں دینی تعلیم کا مقصد اور اس کا حصول، اس کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے دینی تعلیم کا مقصد ڈگری حاصل کرنا نہیں، ہمارے دینی تعلیم کا حصول کسی منصب کی خواہش نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اور آپ کے اساتذہ کرام جب آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو وہ اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کو معاشرے کے اندر امت کی اصلاح کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد اور نظریات کو درست کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی بھی کرنی ہے، اور اس کا بدل آپ نے اس قوم سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ رب العزت سے۔ انشاءاللہ امید بھی ہے کہ وہ اس محنت پر، کوشش پر، جہاں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وہاں پر آپ کے اساتذہ کرام کو، ان مدارس کے بانیان کو اور ان مدارس سے تعاون رکھنے والے ان مسلمان لوگوں کو کہ جو اپنی دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور میں ان معاونین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جامعہ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس سالانہ تقریب میں آپ کے اعزاز میں جن اسناد اور انعامات کا ایک پروگرام آپ کی جامعہ کی انتظامیہ نے رکھا ہے، میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اور میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ جو خدمت آپ کی ہونی چاہیے تھی شاید ہم وہ خدمت آپ کی نہیں کر سکتے۔ اور علم کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلی بھی آپ کے لیے استغفار کرتی ہے۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس لحاظ سے میری معذرت بھی قبول کریں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں
آپ حضرات کی جو یہاں طلبا دینی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے ہم وہ حق کم از کم ادا کر سکیں. آج اس سالانہ تقریب کی دوسری نشست میں کبار علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے. دستار فضیلت ہوگی اور بخاری شریف کا آخری درس حضرت شیخ صاحب دیں گے. تو ہم نے اسی طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دوسری نشست میں بھی اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے اور یہ دعا بھی کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سے دین اسلام کی خدمت لے اور ہمارے ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہیں